نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، ہم اپنی مدرس میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد خادم حسین گردیری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جلوہ فروز ہو چکے ہیں، چند لمحوں کے بعد قاری صاحب کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا۔ تقریر کے لمحے ختم ہوئے، سارے احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیے۔ کی آمن، میٹھے کی آمن، طیب کی آمن، طاہر کی آمن، مکی کی آمن، مدری کی آمن، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، ہم عظمت رسول کے پاسبان پاسبان، ہم عظمت رسول کے پاسبان، ہم عظمت رسول کے پاسبان۔ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، ذرا زور سے بولو، ملکار کے بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، حضور کی چہرہ مفتوحہ، کہہ رہی ہے یہ غزا، پتی پتی پھول پھول، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مجپال کی آمد، غمخور کی آمد، حضور کی آمد، چہرہ مفتوحہ، چہرہ مفتوحہ، سونے کی آمد، تارے کی آمد، مجپال کی آمد، غمخور کی آمد، میٹھے کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، حضور کی آمد، سرور کی آمد، اچھے کی بھول، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، نہ ہونا عشق مصطفیٰ، دل کی آمد، احمد کی آمد، ذرا زور سے بولو، سارے ادنے بھی بولو، سارے پچھلے بھی بولو، دیدار کی آمد، پتی پھول پھول، ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا طاہر کی آمد، حضور کی آمد، کی آمد، سونے کی آمد، مجپال کی آمد، غمخور کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدری کی آمد، غمخور کی آمد، آمد مصطفیٰ
سرکار کی آمد، مکی کی آمد، حضرت کی آمد، مومنہ کے پھول کی آمد، سارے بولو، بچوں کے بولو، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، سالار کی آمد، منبھار کی آمد، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک، بچوں کے بولو، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، ہر صحابی نبی، سارے بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین بھی، حضرت حسین بھی، تشریف رکھتے جاؤ، بیٹھتے جاؤ، سٹیج والا لے سارے مہمانان عزیز بکار نو دل دیاں تھا گرائیوں کو خوش آمدید کہنے ہیں، محبت عرض ہے کہ سارے احباب سٹیج دی زینت بن جو تشریف رکھو۔ اس طرح کا نعرہ نہیں لانا، میں تو انہوں پتہ ہے ہر سال کہنا ہے تو نعرہ ایتھے لگے تو انڈیا کی تواڈی آواز جائے، نعرہ تکبیر، اینج دی خاموشی ہونی چاہیے تلاوت کے دوران، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت زندہ باد، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، تلاوت قرآن پاک جناب قاری محمد گلفام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة فيما فرض الله له سنة سنة الله في الذين خلوا من
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي کے علم و عمل میں مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے ابتدا ہوتی ہے جب آیات ربانی کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے جب آیات ربانی کے ساتھ جھوم اٹھتی ہے محفل جوش ایمانی کے ساتھ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے سے پہلے میں سارے احباب نوں عرض کراں گا اے اگے کافی جگہ خالی جڑے احباب پیچھے کھڑے نے خاص طور تے ساڈے نوجوان ساڈے مہمان اگے تشریف لین دوسرا اے سائیڈ تے کرسیاں بھی لگیاں نے جڑے زمین تے نہیں بیٹھ سکتے بزرگ یا کوئی ایسا مضمون او آ کے اس کرسی دے اوتے بیٹھ سکتے ہیں جڑا بندہ کوئی سمجھدا کہ میں زمین تے نہیں بیٹھ سکتا ویسے تے سانو زمین تے کی تھلے سجدے بھی کرنے پین مٹی تے آج سانو وہ بھی وارث ساڈے لیے میں اشتہار تے لکھوائی ہر آن والا بندہ ساڈے لیے مہمان خصوصی ہے یہ نہیں جو سٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں یہ تو ان کے علم کی ان کی امامت کی جو اللہ رسول نے اس کو عزت دی ہے اس کی قدر ہے باقی آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے آج جو مزور جو سفید بالوں والے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے آج دل کر رہا ہے ہم آپ کے سروں کو بوسہ دیں آپ کے قدموں کو چومیں جو قدم آج اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے اٹھے ہیں اور اللہ کا رسول رسول کو سننے کے لیے ذکر رسول کی یاد منانے کے لیے جو آ رہے ہیں جو اٹھ رہے ہیں ہماری بڑی محفلیں فضول ہوتی ہیں بڑے کام ہمارے فضول ہوتے ہیں زندگی کے بے شمار پروگرام فضول ہوتے ہیں لیکن یاد رکھو نکل رہے ہیں جو یاد رسول میں آنسو یہی ہے درود میرا یہی صلاۃ میری یہی ہے درود میرا یہی صلاۃ میری اور کہا کہ انہی کی یاد سے مل گیا ہستی کو عنوان وگرنہ کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری وگرنہ کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری انہی کی ذات پر ہو فدا ساری کائنات میری انہی کی ذات پر فدا ہو ساری کائنات میری حضرات محترم بڑی محبت نال اجے بھی جڑے احباب کھڑے نے میں گزارش کراں گا اگر تشریف ایک اور بے شک کھول دیو عمران صاحب ایک اور کھول دیو تاکہ ہوا دا جڑا نا وہ بھی کراسے ہوئے بس ایس سائیڈ تو ہی کھولے ہو ایس سائیڈ تو نہ کھولے ہو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں تمام گزارا جناب قاری محمد دانش صاحب امام جامع مسجد محمدیہ غوثیہ مشرقی 9 گرام تشریف لیان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساڈے قلوب و ذہن معطر فرمان نعرہ لانا ہے میں پہلے کہ انڈیا چ ہوں انڈیا چ نہیں غلامی رسول میں جناب قاری محمد دانش صاحب بالکل درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ ان کے ذکر کی سجائے بیٹھے ہیں کے ذکر کی محفل کو جو سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے
بیٹھے ہیں وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں کہ کہہ گیا میرے کانوں میں کوئی نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے ہیں دل سے دیکھ وہ دلدار آئے بیٹھے ہیں اور نصیب ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ کیونکہ ملاد شریف ہے تو ملاد شریف کے حوالے سے نعت ہونی چاہیے ہمارے قاری صاحب نے بزیاڑی میں نعت پڑھی تھی لیکن ان میں ایک شعر پڑھا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ وہی نعت دوبارہ ریپیٹ کی جائے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو مولا بار بار آیا زمین کو جو میں نے عرش مولا بار بار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار راحت غلاموں کو یتیموں قرار آیا نبی بن کر امامات تھے اپنی امت میں نبی بن کر مگر وہ نبیوں رسولوں کا امام آیا مگر وہ نبیوں رسولوں کا امام آیا وہ دیکھو عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا
علامہ مولانا قاری محمد عمران نقشبندی صاحب نو انہاں تو پہلے ایک صرف گزارش کرنی ہے اگے بھی گزارش کیتی ہے لنگر دے والے نال ہن دوسری گزارش ہے ماشاءاللہ چنڈے کڈے کڈے سونے لمبے نے کنا کنا نوں کپڑا لگا ہے اج اس میلاد تو اے سبق لے کے جانا ہے صرف میلاد اسی ایک دن دا نہیں منانا میلاد صرف ایک دن دا میلاد ایک دن نعتاں سنیاں ایک دن تلاوتاں سنیاں ٹریکٹراں دے نعتاں لا دتیاں گڈیاں چ نعتاں لا دتیاں اس تو بعد دوسرے دن جا کے گانے فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری پیر محمد عمران نقشبندی صاحب آپ بگیاڑی تشریف لیان اپنے ملفوظات عالیہ دے نال ساڈے اس پروگرام دا جڑا شکریہ بھی ادا کرن اور اپنے پنڈ دی انتظامیہ دی طرف بھی شکریہ ادا کرن اور حوصلہ افزائی فرمان جناب محمد عمران نقشبندی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی ایک نعرہ ایک انڈیا جواز انڈیا سے جانی چاہیے سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام میں بآواز بلند کیا ہے الصلاۃ والسلام نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں خدائے کون و مقامی درود پڑھتا ہے خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام گلیاں پھلا گلیاں تے چند ستاریاں وچ عاشق نور حضور دا ویکھ رہے نے اکھاں والے تے رب دی سو اج وی جلوہ مدنی دلدار دا ویکھ رہے نے روزے پاک دے وچ حضور میرے کیڑا عاشق پکار دا ویکھ رہے نے بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام سب کی آواز آنی چاہیے الصلاۃ والسلام خوش جانا چاہیے یا رنگ جانا چاہیے خوش جانا چاہیے یا رنگ جانا چاہیے دسیا جبریل نے پلیاں نو چوم کے سونے دے دوارے اتے انج جانا چاہیے حضرت جی وقت میں نہایت ہی مشکور ہوں تمام علماء اکرام کا کہ جنہوں نے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے آج اس نورانی محفل میں تشریف لائے اور اپنے تمام دور و نزدیک سے آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا کہ جنہوں نے حضور کے میلاد کو رونق بخشی دعا کرتے ہیں کہ جس نے حضور کے میلاد کو آباد کیا ہے اللہ سب کے گھروں کو آباد فرمائے حضرت جی بکات اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ جس نے اپنے پیارے محبوب دانہ غیوم رحمت دو جہاں صفت آدمیہ سلطان دو جہاں سرور سربراہ قائد لشکر اسلامیہ
شفیع مجرمہ حامی بے قصاں دستگیر آسیاں مالک کونین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتیاں فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا وملجانا ومحوانا ابی القاسم محمد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں ہمیں نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. کہہ دے سبحان اللہ. یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے لیے بارگاہ عزی میں اولو العزم انبیاء کرام نے دست طلب دراز کیا. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کبریٰ سے ہم سب کو بن مانگے سرفراز کیا. ذات ذی بقال. اسی لیے پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ نعمت عظمیٰ ملی ہے سنیا نو. کہہ دے سبحان اللہ. اچھا جو دل سے سنی ہے وہ اونچی آواز سے بولے گا سبحان اللہ. ایک دو پھر کہہ دیئے سبحان اللہ. نعمت عظمیٰ ملی ہے سنیا نو تھا تے خوشیاں منا رہے ہیں. کتے جنڈیاں بازاراں وچ لگ رہی ہیں, کتے مسجداں خوب سجا رہے ہیں, کتے لائٹاں دا نظام سبحان اللہ, کتے مرچاں لا کے مرچاں لا رہے ہیں. بس ساڈیاں جنڈیاں تے کئی اعتراض کر دے جبرائیل تے جنڈے لا رہے ہیں. جبرائیل تے جنڈے لا رہے ہیں تے اللہ پاک نے جنہاں نو نواز جائے او کملی والے دا میلاد منا رہے ہیں. او کملی والے دا میلاد منا رہے ہیں. تو پنجابی دا شاعر کہتا ہے کائنات دی تقدیر نو بدل دیتا جد موج وچ رب ذوالجلال آیا. آئیے خوشیاں بہاراں نے لائے ڈیرے ہر چہرے تے حسن و جمال آیا. ساری کائنات وچ رب نے پت ونڈے سونے دی آمد دا جدوں سال آیا تے آ گئی جان مستانے جہان اندر بی بی آمنہ دا جدوں سیلال آیا. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. حضور کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. کسی عاشق رسول کا ہاتھ نیچے نہ ہو فضا میں بلند ہو. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اسی جذبے کے ساتھ آپ نے چند نعرے اور لگانے ہیں. قاری صاحب تشریف لائیں گے. سرکار کی آمد. میرا مطلب ہے ساڑھی بات تھلے تو تھوڑی انچی بات. نعرہ رسالت. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. بچے دی آواز بڑی گھٹ آ رہی ہے. سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. حضور کی آمد. پرنور کی آمد. یاسی کی آمد. طہا کی آمد. واللیل کی آمد. یاسی کی آمد. مزمل کی آمد. حضور کی آمد. ذرا زور سے بولو. ذرا زور سے بولو. ذرا زور سے بولو. سرکار کی آمد. نعرہ رسالت. بابت خطاب دیتا ہوں عالم نبی فال جلیل حضرت علامہ مولانا قاری لاکر صاحب وہ تشریف لائے اور اپنی حاضری پیش. کیا کرنا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. ہم اپنی مجلس میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد خادم حسین گردیدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جلوہ فروز ہو چکے ہیں. چند لمحوں کے بعد قاری صاحب کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا. تقریر کے لمحے ختم ہوئے. سارے احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ایک بار درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء ذی احتشام سٹیج زینت تمام علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان گرامی، منتظمین و معاونین محفل اور شرکائے محفل، تمام نو بندے خاک صاحب دی طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو سلام تو بعد سارے بھائیوں میری طرفوں میلاد مصطفیٰ مبارک ہو، میری طرفوں مبارک ہو. تے نوگراں والے خاص کر کے مبارک ہو. دوستو اہو جی نیکی آپ کرنے نال حاصل نہیں ہوندی، اللہ دے فضل و کرم نال ملدی، اللہ دے فضل و کرم نال ملدی ہے. تو ساڈی یہ حاضری کوئی بڑی چیز نہیں، جتنی میری سرکار دیاں کرم نوازیاں نے ساڈا اے آٹے وچ نمک بھی نہیں. میری سرکار دیاں کرم نوازیاں نے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی دیوان سالک دے اندر ایک کلام وچ فرماتے نے کہ خلق کہتی ہے جن کو مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے. خلق کہتی ہے جن کو مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے. وہی ایک مدینے کے چاند ہیں سب انہی کے دم کی بہار. وہی ایک مدینے کے چاند ہیں سب انہی کے دم کی بہار ہے. یہی موت ہے یہی زندگی ہے جو نصیب کرے خدا مجھے. یہی موت ہے یہی زندگی ہے جو نصیب کرے خدا مجھے. کہ مرے تو ان کی آن میں، مرے تو ان کی آن میں، مرے تو ان کی آن میں، اور جیے تو ان پہ نثار ہے، اور جیے تو ان پہ نثار ہے. مرے تو سرکار دی عزت تے لٹ جائے. میرے دوستو ساڑھے اس علاقے میں تو پتہ ہے کچھ غیر علاقائی لوگ، جس طرح میں مثلا میرا علاقہ ہے ضلع منڈی بہاؤدین، یقین کرو کدے کدے دکھ سکھ سے واپس جائیے اسی تواڈے لوگاں دی میلاد دے حوالے نہ پیچھے مثال دینے. اگر عشق رسول ہیں تے اس علاقے میں پایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ہن دیکھ کے مزید الحمدللہ ایمان تقویت پہنچیے کہ یار کتنی محبت ہے. اور یاد رکھنا اسی جننے جمع ہو جائیے جنہ سرکار دا ذکر کریے. جس طرح محمد باقی صاحب تاجدار کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے نے او بڑی عورت جڑی یوسف علیہ السلام نے خریدن واسطے آئی سی نا، اٹی صورت لے کے سوت لے کے او دے بارے فرماتے نے کہ اس دے ہاتھ وچ سوتر اٹی میں ہاتھ تند نہیں کچی. سبحان اللہ. او دے ہاتھ وچ سوتر اٹی تے میں ہاتھ تند نہیں کچی. میں جگ تو جھوٹا یارا نیند دی سی سچی. میرے بھائی
بھائیوں اللہ تعالیٰ سن نیت یار اچھی عطا فرمائے نیت مخلص ہوئے گی تے بیڑا بننے لگ جائے گا ایک بات عرض کرنی ہے تواڈی خدمت بابرکت اندر 17واں پارہ سورہ انبیاء دی میں آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بنا کر سارے جہانوں کے لیے رحمت حضور علیہ السلام سارے جہانوں واسطے رحمت بس 2 منٹ میں ٹائم بھی اتنا ملا میری طرف دھیان کر دیں حضور علیہ السلام بھی رحمت نے جیڑی اللہ نے آپ نو کتاب دیتی وہ بھی رحمت 11واں پارہ سورہ یونس اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قد جاءتکم موعظۃ اے لوگو تہاڈے کول آ گئی اللہ دی طرفوں نصیحت شفا دلاں دی ہدایت اور رحمت مومناں واسطے اور کی مطلب آگے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جنوں تیرے غلام قرآن پڑھ دے نے اسی اندے وچ او چیز اتارتے ہیں جڑی مومناں واسطے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے کی مطلب میرے آقا آپ بھی رحمت نے جڑی اللہ نے کتاب دیتی وہ بھی رحمت ہے تے مزید سنو مزید کی فرمایا فرمایا جڑا میرے تے ایک باری درود پڑھے اللہ وہ تے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا فضل رب العلا اور کیا چاہیے ایک شعر پڑھ لو فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ایک آخری تو میرے دوستوں حضور علیہ السلام بھی رحمت کتاب بھی رحمت جیڑا آپ نے یاد کرے عہدے بھی رحمت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی جوندہ رہے تے پھر بھی عہدے تے رحمت مر جائے تے پھر بھی مرحوم ہے پھر بھی مرحوم ہے عہدے تے جوندیاں بھی رحمت قبر میں جائے گا تے پھر بھی رحمت میں نے اشارہ تے ہو گیا پر میں جے مننا کوئی نہیں سٹیج تے میں نے اشارہ ہے لیکن میں جے منو نہیں اے ایک روایت عرض کر کے میں پھر اجازت کروں جی انشاءاللہ عز و جل میں سارے بھائیوں درود مبارک بڑا باعزت تے بارہ لیکن میرے تو پہلے علامہ حافظ محمد امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سبحان اللہ میں ذرا خوش آمد میں کردہ بھی ذرا گھاٹا ان ستھرے دل والے بندے امجد صاحب یار میں کہنا سی دے پلو بندے ہاں اے بندہ میں نے ملے قسم رب دی میرا انہیں احترام کرنا جی میں میرے بچے علم دا مقصد ہی آ رہے ہیں علم دا مقصد ہی ہے کہ چٹیاں والا دا حیاء کرنا اپنے بزرگوں دا احترام کرنا بچیاں نال پیار کرنا المختصر عرضے کرن لگا ابو لہب سی حضور علیہ السلام دا چچا جدوں میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے ابو لہب دی ایک نوکرانی سی صحابہ بڑی مشہور روایت تسی کتنی باری سنی ہوئے گی وہ دوڑ دی گئی ابو لہب دے کول کہن لگی ابو لہب تیرے گھر بھتیجا پیدا ہویا مبارک تین مبارک ہوئے ابو لہب نے اپنے ہاتھ دی انگلی نال اشارہ کر کے خوشی دے اندر بھتیجا سمجھ کے خوشی دے اندر کیا سبیبا میں تین اپنے بھتیجے دی خوشی میں آزاد کیتا آج تو بعد تو میری کوئی نوکرانی نہیں میں تین آزاد کرتا بھتیجا سمجھ کے خوشی کیتی نبی سمجھ کے نہیں اپنی جان دا مالک سمجھ کے نہیں سارے جہاں دی رحمت سمجھ کے نہیں رسول سمجھ کے نہیں اللہ دا فضل سمجھ کے نہیں اللہ دی رحمت سمجھ کے نہیں سارے جہاں دی رونق سمجھ کے نہیں رسولہ دا سرطار سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے دے خوشی کی تھی اور دا کی ہویا اللہ پاک نے ایسا پکا کافر ہے ابو لہب اللہ پاک نے دے بات پوری صورت اتاری تے بڑی اے آیا کریمہ پڑھیا میں نے بڑا مزہ آیا اللہ پاک نے فرمایا ما آغنا عنہ مالہ وما کسب ابو لہب ایڈا پکا کافر ہے نہ ہوتا مال کمایا نہ ہوتا عمل کمایا
لیکن جدوں مر گیا تے اپنے قبیلے وچوں ایک بندے خواب وچ ملیا، انہیں پوچھا تیرے نال کی سلوک ہویا ہے؟ وہ کہنے لگا میں جہنم بیچاں، کوئی پانی کھانا میں نہیں ملتا، لیکن جدوں سوار والا دن ہوندا ہے جس انگلی دے اشارے نال میں محمد کریم نو بھتیجا سمجھ کے تے خوشی کیتی سی، اس خوشی دے سرے دے اندر قبر دے اندر سمار نو میرا رب عذاب بھی کٹا دیتا ہے، انگلی وچوں میں نے پانی بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک پکا کافر حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی اس حدیث پاک دے تحت فرماتے نے، یہ حدیث پاک ثبوت ہے میلاد والے واسطے کہ جدوں ایک بے ایمان دی کوئی نیکی قبول نہیں، میلاد ہوتا بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ مسلمانہ تو تے اپنے سونے نبی دا نام لے کے جینا یار، تین لاکھ مبارکہ ہون، تیرے سارے عمل بھی ضائع ہو سکتے ہیں، پر رشتے دے اندر، گلی دے اندر، کوچے دے اندر، میلاد مصطفیٰ دے اندر یا رسول اللہ کہنا تیرا کدے بھی ضائع نہیں جائے گا۔ حضور کی آمد نہیں، حضور کی آمد، سرور کی آمد، نور کی آمد، سرکار کی آمد، غمخار کی آمد، منٹھر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ، عاشقان رسول۔ ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دی شان، ساڑھے علاقے دا مان اور ساڑھے علاقے دی لیاقت، جناب قاری لیاقت علی نقشبندی صاحب انتہائی خوبصورت انداز دے نال میلاد مصطفیٰ دی بدن دے اندر اپنی حاضری پیش کر رہے سن۔ ساڑھے بیٹھ کے حضرت صاحب دا بیان سنو۔ میں بڑے ہی بارے خوش الہان مقرر شیر لسان جناب حضرت الامام عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا خادم حسین گردیدوی صاحب دے مائک حوالے کرنے والا، سارے احباب محبت ہے تشریف رکھو، درود و سلام دیا فضامہ بلند کرو اور حضرت صاحب دا بیان سنو۔ حضرت صاحب بہت دور تو تشریف لے آئے نے، محبت اظہار کرو، محبت نال۔ اے جڑے سامنے احباب میرے چھوٹے بچے میرے محسن کھڑے نے، سارے احباب بیٹھ جاؤ، سارے احباب تشریف رکھو۔ بھئی سارے احباب محبت نال تشریف رکھو، اپنی اپنی جڑے بار احباب کھڑے نے انتظامیہ کو علاوہ میں محبت نال گزارش کروں گا، او بھی آقا حضرت صاحب دا بیان سنو اور محبت نال اپنی حاضری پیش کرو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب حضرت علامہ مولانا خادم حسین گردیدوی صاحب دا شکر گزار ہاں۔ اج دے قیمتی وقت دے وچ جمعۃ المبارک دا مقدس دیہڑا ہے، خطبہ دی بڑی دوڑ مصروفیت ہے، انہوں نے وقت کڈیا ہے، اللہ حضرت علم محمد سے برکت عطا فرمائے۔ جناب حضرت علامہ مولانا خادم حسین گردیدوی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جتنی محبت لے کے آئے ہو اس محبت نال درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سید یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سید یا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی بھی حضرت و ثنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کش پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگوں عزیز ساتھیوں قابل قدر نوجوان بھائیوں بانیان محفل مہمانان گرامی معززین علاقہ اور میری ملت غیور سنی مسلمان بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی عظیم الشان محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں نے گناہگار نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ حضرات دی زیارت بھی میں نے ہو رہی ہے جان دے ہو ہستے تے میرے مسلک دے مقتدر معتبر جڑے علم دے لحاظ نال عمل دے لحاظ نال تقوی دے لحاظ نال ہر حوالے نال میرے تو افضل نے اعلیٰ نے میری دعائیں رب کائنات میرے مسلک دے علماء دی زندگی اندر علم دے اندر حلم دے اندر اللہ کریم برکت عطا فرمائے جتنے حضرات تشریف لے کے رب کائنات ان قدم قدم دے بدلے کروڑ نعمت نال سرفراز فرمائے انتہائی مشکورہ محترم المقام عزت مآب جناب رانا محمد اسد گردیزوی صاحب جو میرے پیر بھائی نے مینوں انہوں نے حکم دیتا آج دی پاک بزم دے اندر حاضری واسطے میں سعادت سمجھتے ہویا حاضر ہاں اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں گفتگو بلا تمہید ہے ایک ربائی میں پڑھنی ہے آپ حضرات میں چیک کرنا ہے کہ آپ حضرات کتنی محبت نال کچھ سننا چاہتے ہو زندگی ہمیشہ زمین کے سینے میں ہی رہے گی زندگی ہمیشہ زمین کے سینے میں ہی رہے گی میں نو آنکھاں دی لوڑ نہیں پہنی چاہیے جے فکرے دی سمجھ آ جائے تو پھر آواز تیری اگے ہی بلان دے لیکن مدینے والے دنوں دے ہاتھ بھی بلانے ہونے بلند ہونے چاہیے فکرہ سن لو زندگی ہمیشہ زمین کے سینے میں ہی رہے گی ارے جنت کنیز بن کر مصطفیٰ کے مدینے میں ہی رہے گی بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے جنہ دے ہاتھ نبی دنا دے حضور دنا دے اٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہ دے بازو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ انہ دے بخت بلند کرے پھر سنو زندگی ہمیشہ زمین کے سینے میں ہی رہے گی جنت کنیز بن کر مصطفیٰ کے مدینے میں ہی رہے گی ارے پھولوں کا نکھار تو مل گیا کنعان کے یوسف کو پھولوں کا نکھار مل گیا کنعان دل باغ باغ ہو گیا ہے میرا وجدان میری محبت میرا ایمان آخر ہے جس انداز نال حضور دی آمد نے تسی جشن منا رہے ہو اللہ دے فرشتے بھی تہاڈے دیکھ کے رشک کردے آن گے پہنچو دل نو خوشی مزید ہو گئی دل نو خوشی مزید ہو گئی ہر پاسے نوید نوید ہو گئی جدے
واسطے اج عید دا دن ہے تے عید آندے نو خوشی نو جتنی خوشی چڑھیے حضور دے آندی بازو بلند کرنا ہی تے فکرہ سننا ہی دل نو خوشی مزید ہو گئی ہر پاسے نوید ہو گئی اور جدوں دا سنیا نو ربیع الاول دا چن نظر آیا ہے انہا عاشقہ دی دے ادھو دی عید ہو گئی اللہ سلامت قرآن مجید و فرقان حمید کی شورہ آفاق ہر زبان سے دیام آیا کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے وقت میرے کل انتہائی تھوڑا ہے تو گلنا آپ حضرات نے یکسوئی جنال انتہائی توجہ نال سماعت کرنے لے تاکہ میں نے کوئی بھی جملہ رپیٹ نہ کرنا پہ بغیر رپیٹ کیتے ہیں کوئی بھی جملہ میں اپنی گفتگو مکمل کرا اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل والو انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک رسول بن کے آیا ہوں کیوں آیا ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ تمہارے ہاتھوں میں جو تورات کی کتاب ہے تاکہ اس کی تصدیق کروں ومبشرا اور تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں برسول ایک رسول کی من بعد اسمہ جو میرے بعد آ رہا ہے اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے اس کا نام بولو احمد ہے ترجمہ سماعت کیتا جے ہن مہربانی کرو توجہ کرو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی یاد کرو نا وہ ویلا جدوں عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اپنی قوم کو خطاب کیتا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے محبوب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ رہے سن میرے تے تیرے نبی دیکھ رہے سن سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ محبوب یاد کرو او بیلا کیڑا عیسیٰ ابن مریم جدوں مریم دے بیٹے نے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے مانا اہل علم حضرات تشریف فرماؤ توجہ کرو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے انہاں دی والدہ نال محبوب یاد کرو جدو عیسیٰ مریم دے بیٹے نے آکھیا بھئی تعارف اس بندے دا کرایا جاندہ ہے جس بندے دا تعارف نہ ہوئے اس دا کس نہ تعارف کرایا جاندہ ہے جس بندے دا اپنا تعارف نہ ہوئے اس دا کس نہ تعارف کرایا جاندہ ہے جس بندے دا پہلی ایڈا بڑا تعارف ہوئے اگر کسی وکیل دا بھائی ہوئے گا نا اس نو نہ کوئی جاندہ ہوئے گا لوگ کی تعارف کہیں گے فلاں وکیل دا بھائی ہے میرے بھائی رانا اسد صاحب تشریف فرمانے انہاں دا کوئی دوروں نیڑوں رشتہ دار ہوئے گا کوئی بندہ تعارف کرائے گا تو وہ کہے گا نہیں جاننا ہے اور رانا اسد دا فلاں لگ دائی کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوئے گا اگر وہ دے کسی رشتہ دار دا تعارف بندہ کرائے گا اس ڈاکٹر نال کرائے گا ہمیشہ تعارف اس دا کرایا جاتا ہے کسی دنال جیدہ اپنا تعارف نہ ہوئے جیدہ اپنا ہی ایڈا بڑا تعارف ہوئے جیڑا کلمت اللہ بھی ہوئے روح اللہ بھی ہوئے نبی اللہ بھی ہوئے رسول اللہ بھی ہوئے پھر عیسیٰ علیہ السلام دا مان التعارف اللہ کیوں کرا رہے ہیں اس واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں امہ صدیقہ اس دی ماں صدیقہ ہے اس دی ماں سچی ہے اس دی ماں متقی ہے اس دی ماں پرہیزگار ہے حضرات دی وقار عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم نال تعارف کرا کے اللہ دسنا چاہتا ہے لوگوں سن لو عیسیٰ اعلان کرنے والا میرا نبی آن والا میں عیسیٰ دا تعارف مانل کرا کے لوگوں دسنا چاہنا جب وہ اعلان کرنے والے دی ماں ایڈی سچی ہے تو جڑا آ رہے ہے آمنا کڑی سچی ہوئے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جب اعلان
کرنے والے دی ماں دی سچی ہے جدی آمد دا اعلان کیتا جا رہا ہے وہ دی ماں آمنہ کی سچی ہوئے گی کتنی طیب طاہر توجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دا تے اللہ نے کمال کی دیتا ہے ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بڑی تیزی نال اپنی حاضری مکمل کر رہے ہیں ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر بإذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم اے حضور دی آمد دا اعلان کرنے والے نے تے مقام کیے مٹی لیندے نے پھوک مار دے نے پرندہ بنا کے اڑا دیندے نے ہے کون نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اعلان کرنے والے اللہ نے اختیار کے دیتا ہے جدوں کوئی مریض ہوندا ہے پھوک مار دے نے شفا دے دیندے نے تعارف کیے اختیار اللہ نے کی دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نو جدوں کوئی نبینا ہوندا ہے اکھاں تے ہاتھ رکھ دے نے بینائی عطا کر دیندے نے عیسیٰ علیہ السلام اختیار اللہ نے کی دیتا قبر تے جاندے نے کم بسم اللہ دے نے مردہ زندہ کر دیندے نے تے ہے کون ہے میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اعلان کرنے والے میں کہو نبی نو بے اختیار کرنے والے سن لے عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرنے والے میرے آقا آن والے جب اعلان کرنے والا اتنے اختیار لے کے آیا ہے جدی آمد دا اعلان کیتا جا رہا ہے اللہ نے کتنا با اختیار بنا کے اس نے بھیجا سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اعلان کرنے والے تے کہندے کی نے اپنے منن والے نو فرمایا سنو بما تأکلون جانتا ہوں کیا کھا کر آئے بولو بما تأکلون جانتا ہوں کیا کھا کر آئے ہو وما تدخرون فی بیوتکم یہ بھی جانتا ہوں گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو کون ہے حضور دی آمد دا اعلان کرنے والے حضور دی آمد دا اعلان کرنے والے منن والے آندے نے جو کھا کے آئے ہو وہ بھی جاننا جو گھر دے اندر چھپا کے آئے ہو وہ بھی جاننا ہن جڑا مولوی مدرسے دے اندر کلاس لاتا ہے تفسیر کھولدا ہے بچیاں نو درس دیندا ہے انہاں نو تفسیر پڑھاتا ہے سبق پڑھاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ اور غیب دا سبق بھی پڑھاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے غیب تے تینوں یقین ہے وہ جدہ تو کلمہ نہیں پڑھیا اس دا غیب پڑھنا ہے جدہ پڑھ لیا ہی ہو دے غیب دا انکار کیوں کرنا ہے اعلان کرنے والا ایڈا وڈا غیب جانتا ہے جدی آمد دا اعلان کیتا جا رہا ہے اگلی گل بڑی کمال ہے گفتگو میری آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی ہے سنو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے میں اتنے کمال رکھنا اتنے کمالات لے کے آیا غیب بھی جاننا تواڈے واسطے خوشخبری ہے میرے تو بعد ایک رسول آ رہے ہیں تواڈی عدم توجہ دی وجہ تو میں جملہ کہہ نہیں سکاں گا جڑا کہنا چاہنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا سن لو تواڈے واسطے خوشخبری ہے میرے تو بعد ایک رسول آ رہا ہے اس دا نام احمد ہے کچھ بولو اس دا نام احمد ہے علماء کرام دی خاص کر توجہ چاہاں گا اس جملے تے میرے تو بعد ایک رسول آ رہا ہے اس دا نام احمد ہے احمد ہے غلام احمد نہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں میرے تو بعد رسول آ رہے ہیں اس دا نام احمد ہے غلام احمد نہیں بولو جنہوں سمجھ آ گئی جڑا میرے تو بعد رسول آ رہا ہے نا اس کا نام احمد ہے غلام احمد کچھ بولو غلام احمد اور میں فکرہ پڑھنا چاہنا ختم نبوت حوالے نال چیک کرنا چاہنا کتنا ختم نبوت دے مسئلے تو تسی لوگ واقف ہو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے تو بعد ایک رسول آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے غلام احمد نہیں اے جڑے کانے نو نبی آندے نے کانے نو جڑے نبی آندے نے وہ مرزائی پاگل بے وقوف میں آکھا کانے نو نبی آکھ دے ہو اس کا نام کی ہے آکھے غلام احمد میں آکھا بے وقوف ہو ایک کانا جے نبی ہے
غلام کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق آندھنے حضور میں توڑا غلام عمر آندھنے حضور میں توڑا غلام عثمان آندھنے حضور میں توڑا غلام حضرت علی آندھنے حضور میں توڑا غلام اے اپنے نبی نو آندھنے غلام احمد میں کہا جب نبی ہے کہ غلام کی دے ہون میں جملہ کہنا چاہ رہا جنہوں سمجھ آئے کہ ہاتھ اٹھا کے داد دے دینا میں کہا سن لو بے وقوفو کانے نو نبی کہنا لے ہو وہ جڑا غلام ہوتا ہے وہ احمد نہیں ہوتا جڑا احمد ہوتا ہے کسی دا غلام نہیں ہوتا جڑا نبی ہوتا ہے کسی دا غلام نہیں ہوتا تو جڑا غلام ہوئے وہ نبی نہیں ہوتا مدیگا مکمہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا توڑے واسطے خوشخبری ہے حالانکہ انہاں لوکاں واسطے عیسیٰ علیہ السلام دا آنا بھی کسے نعمت تو کما کسے کمال تو کم نہیں سی جڑا انہاں دا رسول بن کے آئے اس قوم واسطے عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے انہاں واسطے تے عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من کلمت اللہ من روح اللہ من رسول اللہ من نبی اللہ من مٹی دے پرندے بنا کے اڑا دینا میں مردے زندے کر دینا بیماروں نو شفا دے دینا انیاں نو اکھاں دے دینا اس کے باوجود میں توڑے واسطے خوشخبری نہیں جڑا میرے تو بعد آ رہا ہے ہو توڑے واسطے خوشخبری جڑا میرے تو بعد آ رہا ہے وہ توڑے واسطے خوشخبری تے خوشخبری کنوں آندے جیڑی خبر سنن تو بعد اللہ تھوڑی بال ہے بولو خوشخبری جیڑی خبر سنن تو بعد بندہ پٹن لگ اگر کسی بندے نو کوئی بندہ دروازہ کھڑکائے آکھے او بھائیا تینوں مبارک ہوئے تیرا منڈا پاس ہو گیا اگوں نے کی کہنا حالیو مبارک ان کہنا خوش نہ ہو جائے گا خوشخبری آندھی انہوں نے جیڑی خبر سنن تو بعد بندہ کچھ بولو بندہ خوش ہو جائے بندہ خوش ہو جائے ایک خوشخبری میرے آقا دے آن دی عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی ہے اپنی قوم نو دیتی ہے اللہ دے حکم نال جبرائیل لے کے آئے قرآن وچ آج بھی موجود اللہ خوشخبری چلن والا جبرائیل لے کے آن والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنان والے میں کہا مولوی اللہ نے خوشخبری ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری ہے اس خبر نو سن کے تو خوش کیوں نہیں وہ اپنی قوم نو کہندے خوش ہو جاؤ میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا تے عیسیٰ علیہ السلام دی امت واسطے خوشی دی خبر ہے پھر جنہاں نے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے انہاں واسطے کتنی بڑی خوشخبری ہو سکے کوئی خوش ہوئے جناوے اچھی تے گلی گلی نگر نگر بازار بازار جنڈے لے کے اچھی تے ایک ترانے گانے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں حضور دی آمد کا جشن منا رہے ہیں جی آج تک دن گئی آواز بلند نہیں کرنی تے ہاتھ نہیں چکنے تے کتے بولنا بنے دسے اور کیمرے والا بھائی 2 کیمرے نے 4 سے پھر کیمرہ مارنا ہے انہاں نوجوانوں نے اپنے بازو چک کے حضور دی آمد کا جشن منا رہے ہیں ایک آواز نال ترانہ گانا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے جتنا جتنا دے ہاتھ اٹھ گئے ہیں میری دعا ہے اللہ اس دے ہاتھ نو کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے بادو چک کے نبی دی آمد دا جشن منا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے
اور یہ سناؤ حضور آ گئے فلک کے نظارے پڑھو 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 فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ سنیو آج آقا علیہ السلام آمد جشن منا رہے ہو کچھ ساتھیوں نے کچھ نوجوانوں نے جنہوں نے ہاتھ تج نہیں چکے ہجے انہوں نے آواز بلند نہیں کی تھی حضرات دی وقار میں دعوت فکر دینا چاہنا اور سنیو اس زبان کو کی کرنا ہے جڑی زبان اپنے ماں باپ دے سامنے بولے اپنے نبی دے ذکر دی محفل دے اندر نہ بولے اس زبان کو کی کرنا ہے جڑی ساری رات فون تے بولے اپنے آقا دے ذکر دی محفل دے اندر نہ بولے اس زبان کو کی کرنا ہے جڑی کبوتراں دے کھڈے تے بولے اپنے آقا دے ذکر دی محفل وچ نہ بولے اس زبان کو کی کرنا ہے جڑی کتیاں دے جنگل تے بولے اپنے نبی دے ذکر دی محفل دے اندر نہ بولے اس زبان کو کی کرنا ہے جڑی چوکاں دے اندر گلی دے اندر بازار دے اندر کالا کٹن لگیا بولے اپنے نبی دے ذکر دی محفل دے اندر نہ بولے اس زبان کو کی کرنا ہے جڑی چوکے تے چھکے تے بولے اپنے نبی دے ذکر دی محفل دے اندر نہ بولے اس زبان کو کی کرنا ہے جڑی ایم پی اے دے ایم این اے دے جلسے دے اندر بولے اپنے نبی دے ذکر دی محفل دے اندر نہ بولے وہ ایسی زبان منہ وچوں کڈو تے پار سٹو جڑی ہر جگہ تے بولے حضور دے ذکر دی محفل دے اندر نہ بولے لیکن فقیر اس زبان نو سلام کر دے وہ جڑی زبان اللہ دا قرآن پڑھن لگیا بولے حضور دی نعت پڑھن لگیا بولے اونے جے پڑھ سکتے تھے ہی پڑھ لو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا نانا جتنی میں محنت کر چھڑی ہو دا فضل نہیں پہ دیں دے آج پارا ربیع الاول دے دیں حضور دی آمد دے دیں جشن بنا دے دیں جشن چپ کر کے نہیں بنایا جاتا خوشی دا اظہار کر کے جشن بنایا جاتا ہے آج میں تو کہن دے لوڑ نہیں کہنی چاہیے اے خوشی بڑی زبان وچوں اچھل کے باہر آنی چاہیے مل کے آکو حضور دی نعت پڑھو تے خوش ہو کے پڑھو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلا تے میں کیوں نہ بناوا یا رسول اللہ حضرات دی وقات بڑی مرضی دی گل ہے لیکن میں مسافر سفر کر کے آیا تھوڑی دیر واسطے تہاڈا مہمان میں تہاڈے واسطے چولی چک کے دعا کرنا مولا اج پارا ربیع الاول دا دن تیرے محبوب دی آمد دا دن اس حضور دی آمد دا جشن منانے واسطے بزرگ آئے ہوئے نے دیوانے آئے ہوئے نے مستانے آئے ہوئے نے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے نے لیتے آنکھ لگ جائے مقدر جاگ جائے میرے آقا دا دیدار ہو جائے انجی ہاتھ چکے آنکھوں تیرا کھاوا میں تیرے
میرا دل چاہتا سرکار ول دیکھے میں کہڑی سے تیرے لئی بچھاوا یا رسول اللہ میں کہڑی سے تیرے لئی سجاوا یا آخری والی بات چک کے تیرا کھاوا میں تیرے گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین گردیزی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت اعلیٰ بیان کیا ہے، بڑی علمی گفتگو کی ہے۔ تمام بھی اب آپ تشریف رکھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد پروگرام کو کلوز کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پروگرام کلوز ہو رہا ہے۔ جمعہ بھی پڑھنا ہے جا کے، علماء نے بھی جمعے پڑھانے ہیں، آپ لوگوں نے بھی جمعے پڑھنے ہیں۔ اب بس ایک نعت ہوگی، نعت کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، کیونکہ عید میلاد النبی آج الحمدللہ جمعہ ہے، تو ہمارے ایک خطیب صاحب چونکہ انہوں نے بھی جمعے کا معاملہ تھا ان کا بھی، تو وہ نہیں آئے، تو ایک ہی بیان تھا جو ہو گیا۔ اب نعت ہوگی، نعت کے بعد دعا ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یقین کریں کہ دل نہیں کر رہا اس مجمع کو چھوڑنے کا، ایسے خوبصورت مجمع کو اور اتنا رونق والا مجمع، اتنا خوبصورت مجمع چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی 1-2 گھنٹہ اور بیٹھیں، چونکہ یہ جو لمحات ہمارے گزر رہے ہیں یہ کوئی عام لمحات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پورے سال میں سے یہی لمحے ہیں جو ہمارے برکتوں والے ہیں، جو ہمارے برکتوں والے لمحات ہیں، یہی ہیں، کیونکہ یہ لمحات کوئی عام نہیں، میلاد کے لمحات ہیں۔ اور آج کے دن، آج کی رات، آج کے دن آقا انعامدار احمد مجتبیٰ اس دنیا پر تشریف لائے۔ خدا کی قسم اگر ہمارے آقا نہ ہوتے، جن کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جن کے لیے بیٹھے ہیں، جن کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، آج اگر وہ نہ ہوتے تو رب کعبہ کی قسم نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ ہمیں ایمان کی دولت ملتی، نہ ہمیں رحمان ملتا۔ رب کعبہ کی قسم اگر ہمیں قرآن ملا ہے تو آقا انعامدار کے صدقے سے ملا ہے، اگر رحمان ملا ہے، اگر رب ملا ہے تو آقا کریم کے صدقے سے ملا ہے، اگر قرآن ملا ہے تو اسی آقا انعامدار کے صدقے سے ملا ہے۔ پتہ چلا اگر ہمارے آقا نہ آتے، نہ قرآن ملتا، نہ محبوب ملتا، نہ رب ملتا، نہ ایمان ملتا، تو یار جس نبی کے آنے کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں رب ملا، ہمیں رحمان ملا، تو پھر وہ لمحے عام تو نہیں ہوتے، وہ خاص ہوتے ہیں۔ وہ لمحے
ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں آخری لمحات میں جب دعا ہو، اور دعا جو ہوتی ہے یہ مغز ہوتی ہے. اب ہم نے دعا کے بغیر نہیں جانا، کوئی صاحب دعا کے بغیر اٹھ کے نہیں جائے گا، ہم سب دعا کر کے جائیں گے. اس لیے کوئی بھی بھائی یہاں سے ہلے گا نہیں. ایک نعت ہوگی، نعت کے بعد پھر دعا ہوگی، لنگر ہوگا. بہت ٹائم ہے، ابھی 12 بجے ہیں، بہت زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس. رام سکول سے جائیں گے. یاد رہے کہ یہ پنڈال دیکھ کر، یہ رونق دیکھ کر، یہ جھنڈیاں اور یہ کلکمیں دیکھ کر دل کو نہایت مسرت ہوئی، دل کو نہایت خوشی ہوئی. اہل نوگرہ کے ہم نہایت ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کیا. اور میں جب ہم گاؤں سے بگیاڑی پہنچے تو بگیاڑی والوں نے ویسے دل خوش کر دیا. اس طرح کا انہوں نے استقبال کیا، پنڈال بھی سجایا تھا، اور پھر وہاں انہوں نے جو انتظام کیا تھا انتظامیہ نے، بگیاڑی والوں نے، انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا. بہت پرجوش جو جلوس کا جو ہے انہوں نے استقبال کیا ہے. اللہ تعالیٰ بگیاڑی والوں کو اور بگیاڑی کے نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ ایمانی اور پیدا کرے، اور اسی طرح اس کے دلوں میں محبت پیدا کرتا رہے. اور جو نوگراں کے اہل نوگرہ ہے، انتظامیہ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ بھی اسی طرح ہر سال مل کر جو ہے وہ اس جلوس کا اہتمام کرتے رہیں، تاکہ آنے والے سال تک ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاملات میں جو ہے یہ جلوس کی برکت جو ہے وہ ہوتی رہے گی. تو عزیزان محترم، یہ ہمارا خوبصورت جلوس آج کا میلاد لمحات اختتام پر ہیں. ہم نے یہاں سے اپنی جو نیک خواہشیں، دلی تمنا، دلی ارادے ہیں، دعا کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات اور ملک پاکستان کے جو آپ نے دیکھا، میں آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ سب کے علم میں آ جائے کہ جس طرح کچھ سال پہلے ڈنمارک کے اندر ہوا، اسی طرح دیگر ممالک میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے خاکے شائع کی جا رہے ہیں. ہماری غیرت ایمانی اتنی سو نہیں گئی کہ جہاں چاہے جب چاہے کوئی ہمارے نبی کے خاکے شائع کر دے، اور نعوذ باللہ بت بنا کر میڈیا پر، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں جہاں جس کا جی چاہے جب جی چاہے وہ بے ادبیاں شروع کر دے. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، ایک دن ایسا آئے گا نہ غازی علم و دین شہید ختم ہوئے ہیں، نہ احمد جیمہ شہید ختم ہوئے ہیں. آج بھی ہمارے گھروں کے اندر غازی علم و دین شہید بھی ہیں، احمد جیمہ بھی ہیں. یہ جتنے نوجوان ہمیں نظر آ رہے ہیں، کوئی تلواروں کے اندر پھیلا ہوا ہے، کوئی دنیا کے ہر ملک کے اندر. آج میرے محبوب کی امت کے نوجوان اور میرے محبوب کی عزت کا پہرا دینے والے جس طرح جرمن میں جا کے ایک نے تن سر سے جدا کیا تھا، ایک نے لاہور کے اندر ایک مستند کا سر تن سے جدا کیا تھا. رب کعبہ کی قسم آپ دیکھو گے کہ جس نے میرے نبی کے خاکے حال ہی میں شائع کیے ہیں، اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو غازی علم و دین نے ایک کا کیا تھا، احمد جیمہ شہید نے ایک کا کیا تھا. رب کعبہ کی قسم ہم جانتے ہیں جو بھی ہمارے نبی کے خاکے شائع کرے گا، جو بھی بے ادبیاں گستاخیاں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. جس نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ رب جس نے سارا کا سارا قرآن اپنے نبی کے سینہ اطہر پر 23 سال کے اندر نازل کیا، کیا رب یہ برداشت کرے گا کہ میرے اس محبوب کی کوئی خاکے شائع کرے، کوئی بے ادبیاں کرے، کوئی گستاخیاں کرے؟ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ رب کا کام ہے، رب کی ڈیوٹی ہے. رب اپنے محبوب کی بے ادبیاں کرنے والے کا سر کہاں قلم کرتا ہے، کیسے قلم کرتا ہے، کس سے کرواتا ہے، کس جگہ پر اسے فاصلے جہنم کرواتا ہے. یہ رب کا کام ہے. آپ دیکھنا جس نے کیا، جو بھی کرے گا، جو کرتا ہے، ان کے سر قلم ہوں گے، وہ نیست و نبود ہوں گے. یہ اسلام ہے، یہ پاکستان
دین اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اس محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے ہم نے باہر نکلنا ہے، جھنڈے لے کر اپنی غیرت ایمانی کے ساتھ اپنے جذبہ جہاد کے ساتھ ہم نے نکلنا ہے، اور ہم نے حضور علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کرنا ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ یہ میرے نوجوان علاقہ سلہر کی پوری قیادت، بزرگ نوجوان بچے یہاں پر موجود ہیں جو پہلے پیغام دیا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینوں پہ اجاگر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں سے میلاد کر کے چلے جائیں اور پھر وہی جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ کل سے ہم بھول جائیں کہ ہم نے میلاد منایا ہے، کل ربیع الاول تھا، ہم اسی طرح گانے سننا شروع کر دیں، اسی طرح لغویات میں بیٹھ جائیں اور اسی طرح ہم گنا شروع کر دیں۔ اس میلاد کا اثر اگلے سال تک آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے، ہوگا اگلے سال تک اس میلاد کا جو اثر ہے وہ آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم نے محبت کا اظہار اگلے سال بھی کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کی عمل عطا فرمائے۔ اب ایک نعت آپ نے سن لی ہے محبت کے ساتھ، مختصر نعت ہوگی، نعت کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے اور پھر اس کے بعد لنگر ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں علاقہ سلہر کی عظیم آواز جو کسی محتاج، کسی تعارف کی محتاج نہیں، عالم نبی فاضل جلیل حافظ محمد امتیاز قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ عقیدت پیش مامی باپ سرکار دی بارگاہ چ اپنی حاضر پیش فرماؤ۔ مامی باپ اس مبارک دے مستحق نے خاص طور سے اہلیان نونگراں اللہ تعالیٰ تمام دی کوشش میں اپنی پاک بارگاہ اس قبول فرمائے۔ میں چونکہ لیٹ ہو گیا، گزراں والی رات میں محفل سی، پھر اس کے بعد جس کے ہاسپٹل کے اندر صبح سارے احباب ڈیوٹی دے جڑے آئے انہوں نے مختصر جہا میلاد دا پروگرام سی، الحمدللہ اتھے بھی پروگرام پڑھیا رستے دے اندر سفر دی وجہ نال لیٹ ہو گیا۔ میں ایسی معذرت چاہنا اور کہ اللہ تعالیٰ یہ ساڈا چھڈ کے آیا، یہ اسی خود میزبان ہاں، ساڈے معزز مہمان تشریف لے کے آئے، تمام دا شکریہ۔ اللہ پاک تمام دی حاضری قبول فرمائے اور تمام دی کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ دو اشعار صرف نعت پاک میں پڑھاں گا، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ عرش فرش محلے بازار گلیاں آمد پاک حضور دے سجنے
کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام دے شاہ پڑھو. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی جناب آمنہ سنتی تو آواز سلام شمع بس لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو مہربانی فرما کر وسیع پروگرام ہے لنگر دا تے الحمدللہ لنگر شریف جڑا پراتاں چ ملے گا تے جس طرح تسی نہیں کوئی بات نہیں تے چندا فرما دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. میرے اللہ اپنے تیرے حبیب کا صدقہ ہم نے جو تیرے نبی کا ذکر کیا ہے تیرا نام لیا ہے اس کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہم گناہگار ہیں اپنے پیارے حبیب کی ولادت کا صدقہ ہم سب کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم ہمیں اللہ ہر قسم سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما. میرے اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ حضور کے میلاد کا صدقہ جتنے بھی بزرگ آئے ہیں دوست آئے ہیں بچے آئے ہیں سب کے گھروں میں امن و سلامتی اور خوشحالی کی فضا پیدا فرما. ہمارے ملک میں اچھا اور عادل حکمران عطا فرما. میرے اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما. میرے اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما.
میرے اللہ جو دوست آئے ہیں بچے آئے ہیں ان کا آنا جانا ان کا اٹھنا بیٹھنا سننا اپنی نزدیک بارگاہ میں قبول فرما انتظامیہ نے اہل نوگرہ والوں نے بگیڑی والوں نے جو انتظام کیا محنت کی کوشش کی میرے اللہ ان کی محبت کو ان کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما یا اللہ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما میرے اللہ ہمیں اسی طرح مل کر بیٹھ کر اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظ لنا فإنک خیر الحافظین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین